ہے ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات جی مفتی موصول ہیں؟ صاحب، آج کا پہلا سوال، ایک بہن اپنا اور شہر کا نام ظاہر کیے بغیر کہتی ہیں کہ میری عمر 33 برس ہے، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر کی پہلے بھی 2 بیویاں ہیں، میں تیسری ہوں۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی بچوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، گھر کے لیے خرچ دیتے ہیں، ہر عید تہوار خوشی غمی کے موقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ پہلی دونوں بیویوں کو الگ الگ گھر بھی دیے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے دوسرے شہر میں کرائے کے مکان میں رکھا ہے۔ میرے پاس 2 مہینے نہیں آتے، آئیں بھی تو 1 ہفتے کے لیے آتے ہیں۔ جب میں بچوں کو وقت دینے کا کہتی ہوں یا اپنے ساتھ شفٹ کرنے کا کہتی ہوں تو غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کچھ غلط نہیں کرتا، تھوڑا صبر کرو سب ملے گا۔ اسی انتظار میں 6 سال گزر گئے ہیں۔ میرا شوہر تو اپنے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رہنمائی کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی دکھ بری کہانی ہے، ظاہری طور پر سننے والے کا دل بھی پگھلے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جب شرعی معاملات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے نا، چاہے وہ خاتون کی طرف سے ہوں چاہے جناب وہ مرد کی جانب سے ہوں، جب شرعی معاملات شرعی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ایسی خرابیاں آنا زندگی کے اندر کوئی محال نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی نکاح کیا جائے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نکاح کا اعلان کرنا۔ بلکہ امام مالک علیہ رحمہ کا جو قول ہے نا، یہ بڑا پسندیدہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرو۔ پتہ چلنا چاہیے جناب یہ خاتون اور یہ مرد، ان کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے۔ اب کبھی بھی اگر یہ علیحدہ میں یا کبھی بھی ایک ساتھ یہ کہیں نظر آئیں تو ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذہن کے اندر کوئی برا خیال نہ آئے کہ یہ کیا آپس میں لگتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نکاح کا اعلان کیا ہوتا تو یہ ساری خرابیاں آپ کی زندگی میں نہ آتیں۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے 4 بیویوں کو آزاد 4 خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن یہ جائز کی حد تک ہے۔ اس کے لیے باقی معاملات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا مرد کے لیے لازم ہے۔ مردوں کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ جی ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن کبھی یہ شاید فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کانوں سے نہیں گزرا کہ اگر انصاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ تو اگر انہوں نے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں آپ نے غلط کیا ہے، میں آپ کو اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا۔ کیا جب نکاح ہوا تھا تو آپ کے گھر والے اس میں شامل تھے؟ اگر آپ کے گھر والے شامل تھے تو کیا مرد کے سارے گھر والے شامل تھے؟ اگر ایسی صورتحال نہیں تھی تو آپ نے خرابی یہیں سے کی ہے۔ شرعی طور پر کوئی کام جائز ہوتا ہے جناب، لیکن اس کو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب، جواز کی حد تک فتویٰ لیا اور جناب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری خرابیاں کیوں آئیں کہ آپ نے نہ تو اپنے گھر والوں کو یہاں پر بٹھایا ہوگا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو، بس چھپ چھپا کے نکاح کر لیا۔ وقتی تھوڑی سی جو ذہن کے اندر ایک ہوتی ہے نا نفسانی خواہش، اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا سائیڈ پہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جناب، فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے نہ تو غصے کی حالت میں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ خوشی کی حالت میں۔ اگر غصے کی حالت میں کریں گے تب بھی فیصلہ غلط ہوگا، اور اگر جناب بہت زیادہ پیار محبت میں فیصلہ کر لیں گے تب بھی فیصلہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال آپ اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے اخراجات کا، اور وقت دینے کے حوالے سے خاوند اگر مکمل ٹائم نہیں دیتا، ضروریات زندگی مہیا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے۔ تاہم اب یہی ہو سکتا ہے کہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یاد رکھیں مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ مسلمان کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا تو اسے نعمت ملے گی یا تکلیف۔ نعمت ملے گی شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ مصیبت آئی ہے صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا۔ تو اب یہی ہو سکتا ہے میری بہن کہ آپ صبر شکر کریں جس طرح بھی ہے،
اور اپنی زندگی کو گزارے، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں۔ بہرحال اگر آپ عدالت میں مقدمہ لے کے جانا چاہتی ہیں تو آپ کو شرعی طور پہ اختیار ہے، اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ اس کو سر عام اور اپنے خاوند کے اوپر جناب آپ زور دیتی ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی منفی اثرات بھی سامنے آئیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ خاوند کو یہ آپ پروگرام دکھائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے خاوند کا دل بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ آپ کے لیے نا نام لے کے آپ کا دعا کریں، کیونکہ والد کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، جو ابھی تک صورتحال سامنے تھی وہ تذکرہ کر دیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، چاشت اور اشراق کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور مفتی صاحب اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے فرائض، فرائض کی ادائیگی وہ ہے جو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کو نفلی عبادات کہا جاتا ہے، اور نفلی عبادات کے اندر تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ تاہم اشراق کے بارے میں حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، نماز فجر جماعت سے ادا کی اور اس کے بعد ذکر خدا میں لگا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج نکل آیا، اپنا جو اس کا یوں سمجھ لیں کہ سرخ کلر تھا وہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سا بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جناب؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہے جناب، اور کتنی مشقتیں اس کے اندر اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نماز فجر ادا کر کے ذکر خدا کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو کتنا ثواب مل رہا ہے حج اور عمرہ کا۔ اس کے بعد آتا ہے جناب چاشت کے حوالے سے۔ نماز چاشت مستحب ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسا محل بن رہا ہے جناب؟ سونے کا۔ تو اس لیے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو کم از کم 2 ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ، بری بات سے منع کرنا صدقہ، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے نے اگر سارا دن کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کیا تو اگر یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں چاشت کی، یہ چاشت کا وقت کب شروع ہوگا جناب؟ اشراق کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، یوں سمجھیں کہ سورج جیسے ہی تھوڑا سا بلند ہو گیا نا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک اور روایت سماعت کر لیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ تو 4 رکعتیں شروع میں جناب پڑھ لیں، 2 اشراق کی پڑھ لیں، 2 چاشت کی پڑھ لیں، تو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ان پر، اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر فضائل ہیں۔ جو 2 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے اس پر محافظت